ذمہ دارانوں، محبینوں، متعلقین، خصوص بالخصوص جانم سلطانم امیر محترم مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حضرت اللہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی ادام اللہ ذلہ علینا الی طول حیاتہ، اور صاحبزادہ اقص امیر المجاہدین حضرت اللہ مولانا محمد انس حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں نے بیان کرنا نہیں ہے، ڈیوٹی بہت ہے، میں نے وہاں جانا ہے، صرف میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اوپر نظام قرآن کا نہیں ہے تو ساری قوم ظالم ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اگر اوپر نظام قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پوری قوم ظالم ہے۔ اس ظلم سے، اس فسق سے، اس کفران نعمت سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، جس کا نام ہے نظام مصطفیٰ، جس کے لیے امیر المجاہدین علیہ الرحمت نے پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ ہم نے نظام کی بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب وہ نظام آ رہا ہے۔ بولتے نہیں آپ، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ تھکے بیٹھے ہو، پکے بیٹھے ہو؟ جو تھکے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، سب نے کھڑا کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، یہ تو ہمارے ایک چھوٹے سے جلسے میں جو آواز لگتی ہے وہی آواز ہے۔ اتنا بڑا پنڈال ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، 3 مرتبہ زندہ آباد، تیسری مرتبہ آپ کے سینے سے آواز آئے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آپ نے ہر محفل میں یہی نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کے اپنی جگہ لوں گا۔ حبیب کبریا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے بابا جی علیہ رحمت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ استاد جی آپ اتنے وثوق سے کہتے ہیں کہ دین نے تختے آنا ہے تو پاکستان میں آ کے رہے گا، تو استاد جی اس پر امید ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا حدیث پاک ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سمیت مجھ سے لے کے قیامت تک 5 دور حکومت آئیں گے۔ توجہ ہے، یہ حدیث پاک آپ تمام احباب کو یاد ہونی چاہیے۔ مجھ سے لے کر قیامت تک 5 دور حکومت آئیں گے۔ پہلا دور دور نبوت ہے، وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے بعد کوئی مائی کا لال نبی نہیں بن سکتا۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے، تیسرا دور ملکن عادن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، تخت کے لیے بھائی بھائی سے لڑنے والا، مرنے والا، قتل کرنے والا، وہ ملوکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا پھر ہوگا ملکن جبرین، مجبوری والی حکومت، کوئی روڈ سے مجبور، کوئی نالی سے مجبور، کوئی گٹر کے ڈھکن سے مجبور، کوئی بجلی سے مجبور، کوئی پانی سے مجبور، کوئی سرکاری ڈیوٹی سے مجبور۔ کسی کو اگر دین کی بات 1 گھنٹہ ان کو درس دو، اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ یہ دور چل رہا ہے، یہ مجبوری والی دور چل رہی ہے۔ یہ چوتھا دور ہے جس کی نشاندہی جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ جبر کے تحت ہے، ہر بندہ اس وقت عوام پسی ہوئی ہے، سارے ازم ناکام ہو گئے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کلونیلزم ہو، فاشزم ہو، ڈیموکریسی اس وقت چل رہی ہے۔ ڈیموکریسی کے سب سے بڑے علمبردار جو ملک ہیں وہاں کی عوام بھی اس ڈیموکریسی سے مایوس ہے۔ اب یہ لنگڑی لولی ہونے والی ہے، یہ چوتھا دور چل رہا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمائے اس کے بعد قیامت آئے گا، دین تخت پہ،
تخت پہ آنے والا ہے. ہم ہمارے بچے ہمارے کارکن کریا کریا بستی بستی نگر نگر گھر گھر کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اب آنے والا دور دین کا ہے، آنے والا دور خلافت علی منہاج النبوت کا ہے، آنے والا دور وہ ہے کہ جہاں دین تخت پہ چمکتا ہوا دکھائی دینے والا ہے. اسی لیے ہم محنت کرتے ہیں کہ یا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. یا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر نہ دیکھ سکے تو ہمارے بیٹے دیکھیں، وہ نہ دیکھ سکے تو ہمارے پوتے دیکھیں. جیسے سلطنت عثمانیہ کا خواب سلیمان پاشا نے دیکھا، وہ دیکھ نہیں سکے، سلطنت قائم نہیں کر سکے. پھر ان کا بیٹا آیا تغرل پاشا، جس کو ارتغل کہا جاتا ہے، 90 سال جہاد کیا، اس نے بھی سلطنت قائم نہیں کر سکے، وہ سلطنت نہیں دیکھی. پھر پوتا آیا عثمان پاشا، جب سلطنت اسلامیہ قائم کی، لوگ مبارکباد دینے آئے، کہا عثمان تمہیں مبارک ہو، تم نے اسلامی سلطنت قائم کی ہے. انہوں نے کہا ہاں بے شک اللہ کا شکر ہے میں نے قائم کی ہے، لیکن اس نظام میں میرے دادا کا بھی ہاتھ ہے، میرے بابا کا بھی ہاتھ ہے. آج ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں ہمارے نسل میں ہمارا پوتا آ جائے، جب دین تخت پہ چمک رہا ہو تو ہمارا پوتا سینہ چوڑا کر کے کہہ دے یہ جو دین کا نظام چمک رہا ہے اس میں ہمارے دادا کا بھی ہاتھ ہے. ہم اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جب دین تخت پہ ہو اور ہمارا پوتا کہہ دے کہ یہ جو دین کا نظام تخت پہ سج رہا ہے اس کا ہمارا دادا بڑا مخالف تھا، ہمارا باپ بڑا مخالف تھا. ان الفاظ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ کام کریں، آخری بات کر رہا ہوں، آپ کام کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنے اوپر مشنریزم کو قائم کریں. کم از کم ایک ہفتے میں، توجہ ہے، بابا جی علیہ رحمت کے مشن کو ہفتے میں ایک عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم دو گے. عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم آپ نے پورے محلے میں وزٹ کرنا ہے. نماز کی تبلیغ بہت ہو گئی، اب آپ نے نظام کی تبلیغ کرنی ہے. اور یہ نہ دیکھیں کہ میرا عہدہ ہے یا نہیں ہے، میں مشنریزم کا سپاہی ہوں، میں نے جانا ہے. اسی لیے تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کا ساتھ ہے. میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا میڈیا کے تھرو. بلوچستان میں اس وقت جو آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم اس آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. آپ تائید کرتے ہیں؟ جو KPK میں آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو بلوچستان میں ہو رہی ہیں، عام عوام شہریوں کو